اظہار مطلق کسے کہتے ہیں؟ یوں تو ہم نے تجوید کے بے شمار قواعد کے بارے میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، لیکن آج رولز آف تجوید میں سے ہم پڑھیں گے اظہار مطلق کو۔ تجوید کی اصطلاح میں نون ساکن کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر عام طور پر ہم نے وہاں پر ادغام کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر نون ساکن اور ادغام کا حرف ایک ہی لفظ یعنی کہ کلمہ کے اندر آ جائے تو وہاں پر ادغام نہیں کیا جاتا، بلکہ نون ساکن کو بالکل واضح اور ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اسی قاعدے کو ہم کہتے ہیں اظہار مطلق۔ یہاں تک تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن آسان الفاظ میں دیکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، بہت ہی آسان فارمولا ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں گے تو یقیناً آپ کو اظہار مطلق کی پہچان ہو جائے گی۔ اظہار مطلق کو آسان الفاظ میں یاد رکھنے کے لیے یہ جان لیجیے کہ اگر ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن کے فوراً بعد واو یا حرف یا آ جائے تو پھر ہم نے وہاں پر گننا یا ادغام نہیں کرنا، بلکہ نون کی آواز کو صاف اور ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اظہار مطلق کی مثال قرآن پاک میں صرف 4 حروف ایسے ہیں کہ جن میں نون ساکنہ کے بعد حرف یا حرف واو آتا ہے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے دنیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکنہ کے بعد حرف یا آ چکا ہے، تو یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، ادغام یا گناہ نہیں کرنا۔ بنیان میں بھی نون ساکنہ کے بعد یا آیا ہے، قنوان میں بھی نون ساکنہ کے بعد حرف واو آیا ہے، اور سنوان میں بھی نون ساکنہ کے بعد حرف واو آیا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں تھی اظہار مطلق کی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔